ذرا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو کئی ہینڈ آؤٹ ملے ہوں گے جو ہم نے آپ کے لیے تحفتاً بھیجے ہیں، اور ربیع الاول کا یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان پورے کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو میں رہنما صرف اور صرف اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ کیوں؟ یہی قرآن کا تقاضا ہے، اور یہی انسان اپنی دنیا کی اہل ایمان دنیا کی زندگی اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر گزارے گا تو دراصل وہی نمونہ ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے اس رول ماڈل کو فالو کریں، اور انشاءاللہ ان سارے ہینڈ آؤٹ کو جو قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے تابع فرم بردار رہیں۔ کیوں؟ وہ ایک ہستی ہے جو ساری اعلیٰ صفات کی مالک ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں۔ ہم سبحان اللہ اسی لیے کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ پوری طرح آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز کمی ہے تو ہم دوبارہ اس کو بھیج دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے پہلے تو ریویو کرنا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں اور دونوں بڑی امپورٹنٹ ہیں، قرآن کی ہر بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو جو ہے آپ کی عید الست بڑی اہم چیز ہے، اور یہ 172 سے 174 تک ہے، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ جی جی سر۔ اچھا، اب آپ اس کا پورا خلاصہ سنیں گے اور آپ کو سوال کی اجازت ہوگی۔ میں ارم بیٹی سے کہوں گا کہ وہ اس کا پورا آج 172 تا 174 جو عید الست ہے اس کی تفصیلاً اس کا خلاصہ بیان کرے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آیت نمبر 171 میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو اطاعت و بندگی کا عہد لیا تھا اسی کو آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 172 میں تمام انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلائیے جب تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی تمہارا خالق، مالک اور حاکم نہیں ہوں۔ یعنی بنی اسرائیل سے یہ عہد لینا خصوصیت کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے، اور اس میثاق کی کہاں تو تم پابندی کرتے ہو اس کی سب نے جواب دہی دینی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو اور زمین میں ان کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا، بالکل اسی طرح قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت جمع کیا۔ نمبر 1 انہیں شعور بخشا، نمبر 2 پورے شعور کے ساتھ ان سے یہ عہد دیا کہ خود ان کو گواہ بناتے ہوئے یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور سب اس کے گواہ ہیں۔ اور اسی عید الست کی یاددہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور کتب نازل فرمائیں۔ ربوبیت کا اقرار جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر پیوست کر لیا، اور یہ ایک حجت تھی
اگر انبیاء اور کتب نازل نہ بھی ہوتی تو پھر بھی یہ میثاق بذات خود ایک حجت تھا اور انسان کی جوابدہی کے لیے کافی تھا۔ مختصراً ہر انسان کی فطرت میں ربوبیت کا شعور اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے ساتھ رکھ دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم غافل تھے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی اولادیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو آباء و اجداد کی تقلید کی تو ابھی آپ ہمیں کیوں عذاب دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کی وجہ سے یہ اتمام حجت بھی کیا کہ آباء و اجداد نے تو بعد میں شرک کیا تھا، تم تو پہلے یہ میثاق کر کے آئے تھے۔ تو عہد اللہ سے پھرنے کی وجہ سے ہی زمین میں فساد فی الارض ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین حساب دینا پڑے گا۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو زندہ انسان ہے اس کی زندگی کے دو پہلو ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سر انسان کو دو حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک روح اور ایک اس کا جسم۔ اچھا، اب روح کا کیا فنکشن ہے اور روح کیا چاہتی ہے اور انسانی جسم کیا چاہتا ہے؟ دونوں کے تقاضے، دونوں کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ سر جو روح ہے اس کی غذا آسمان سے آتی ہے، یعنی نبوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن اور سنت، اور وہ جب مضبوط ہوتی ہے تو انسان گناہوں کو ریزسٹ کرتا ہے۔ اور جسم جو ہے وہ کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام ضروریات مٹی کے ساتھ رکھ لی ہیں، تو جسم میں کے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ اگر روحانی طور پر انسان مضبوط نہ ہو تو انسان شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور یہی چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جب انسان کی روحانی زندگی کمزور ہوتی ہے، یعنی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہوتا ہے، تو انسان پھر اس کا جسمانی جو صلاحیتیں ہیں وہ کنٹرول لے لیتی ہیں اس کا، اور وہ دنیا میں پھر زمین کی طرف لگ جاتا ہے۔ اس کی خواہشات، اس کی مادی ضروریات ان میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کا روحانی زندگی کی تقریباً موت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عین اس وقت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ شخص شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو نوٹ کریں کہ ہماری روحانی زندگی بالکل ایسی ہو کہ جسمانی زندگی کو کنٹرول کرے۔ ہم گناہوں سے بچ ہی اس وقت سکتے ہیں جب ہماری روحانی زندگی میں ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور اس تعلق کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہمارا ایمان ہے۔ نوٹ کریں اور لکھ لیں کہ ایمان وہ چیز ہے جو ہمیں، اگر اس کو مضبوط بنا لیا، اس کو قرآن و سنت کے حساب سے اپنی تربیت کر لی، تو یہ ایمان جو ہے اس میں استقامت ہوگی، اور یہ ایمان پھر پورے جسم کے تقاضوں کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اللہ ہی کے حکم پر چلنے کے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو روحانی طاقت کو امپروو نہ کیا، ایمان کو پکا سچا نہ بنایا، جیسے ایک تو کافر ہے نا، ایک آج کا مسلمان بھی دیکھ لیں، یہ کافر سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح نافرمانیاں کرے جس طرح کافر کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی طاقت کو برقرار رکھیں، جو اللہ نے اس میں، جس کا عہد الست میں ہم نے اعتراف کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا قرآن و سنت سے مضبوط تعلق، اور ہم اہل ایمان وہ ہوں جن کے ایمان میں استقامت ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، یہ ہے ان آیات کا مفہوم۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس نے الست کو پوری طرح کھول کے بیان کر دیا۔ کوئی سوال آپ کا عہد الست کے بارے میں؟ اچھا، تو اب عہد الست کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قوم ہو یا وہ فرد ہو، بڑا ہی بد نصیب ہے جو
اپنی مادی ضروریات کے لیے تو صبح شام لگا ہوا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی روحانی زندگی جو ہے وہ پوری طرح اللہ سے جڑی ہوئی ہو، اللہ کے احکامات کی پابند ہو۔ کیوں؟ اگر وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہوگی تو جسمانی ضروریات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کس کے مطابق کر دے؟ میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ اور یہ اسی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل پوری طرح اس کو ایمان پکا ہو اور اس کے اعمال بھی پکے ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ورنہ اس نافرمانی کا ارتکاب کر کے خود تمام فضیلتوں سے بھی محروم کر لے گا اپنے آپ کو، اور پھر شیطان کا چیلا بن جائے گا، تو وہ جہنم کا پکا ایندھن بنے گا۔ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، سمجھ لیں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے جس میں اصل میں تو قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے کہ وہ نام نہیں لیتا، لیکن حدیث میں اس کا نام بھی آ چکا ہے۔ اچھا، ام عبداللہ آپ لائن پر ہیں؟ نہیں، ام عبداللہ لائن پہ نہیں ہے۔ مسز آصف، ذرا آپ یہ جو تمثیل بیان ہوئی ہے 175 تا 178، اس کو ذرا کھول کے بیان کر سکتی ہیں؟ جی کون ہے؟ سر، جی سر، ایک سو اسی طرح سر، اور اگر چاہتا اللہ بتان کرتا ساتھ ان کے اور ہمیشہ رہتے وہ میرا، یعنی سر آج کل کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو یہ زمین پہ ہی آج کل ہماری زیادہ تر خواہش ہے کہ کوٹھیاں بنا لیں، کار بنا لیں، گھڑیاں بنا لیں، مال اکٹھا کر لیں، اور اس سے چمٹ کے رہ گئے ہیں، نہ جہاد کو بھی چھوڑا ہوا ہے، ہر چیز کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہماری بالکل خواہشاتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کے پیچھے ہم اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ ہماری مثال کتے کی طرح کی مثال ہے کہ اس کو کھانا دو یا نہ دو۔ پہلے اس تمثیل کو تو بیان کریں، پھر یہ بعد میں باتیں آئیں گی۔ تمثیل میں کیا بتایا کہ انسان جب ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھیں نا، ہدایت پہ اگر چلا تو آسمانوں تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جی خود سر، ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جی سر، فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ اس بات کو تو بیان کریں جو آیات میں بیان ہوئی ہے۔ سر تباہ واہو کو شروع کیا، اور اس سے آگے پھر آگے آیا کتے کی مثال سے، کہ اتنی خواہشات کے پیچھے ہم لگ گئے ہوئے ہیں کہ ہماری مثال کتے کی طرح ہے کہ ہمیں کھانا ملے یا نہ کتے کو کھانا ملے، وہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، ہر وقت اس کو پتھر بھی اس کے آگے پھینکو تو وہ سمجھتا ہے میرے کے کھانا ہڈی پھینکی ہے کھانا، تو اس سر لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی مثال دی ہے، اس کو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، سب کچھ دیے، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اس کا نام بلم بن بہورا، یہ جی، حدیث میں اس کا نام آیا ہے۔ تو وہ جب وہ خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان کے پیچھے ہی چلتا ہے، اور آخر میں جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ فرد ہو یا قوم ہو، مثال سب پہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آپ نے ایک چیز بڑی چھوڑ دی ہے کہ جو آیات اس کے پاس تھیں، جو علم اس کے پاس تھا، اگر اس پہ عمل کرتا تو اللہ فرماتے ہیں لو شئنا ولو شئنا لرفعناہ بہا، کہ ہم اس کو اوپر اٹھاتے اور بلندیوں تک جاتا اگر اس پر عمل کرتا۔ کن پر؟ اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر۔ اس نے ان کو پس پشت ڈالا، اور پھر وہ زمین کی طرف لگ گیا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات اور جسمانی خواہشات اس پر غالب آ گئیں، اور اس نے وہ کچھ کیا جو شیطان کرتا ہے۔ ڈاکٹر جی صاحب، سر، آپ نے اچھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، یہاں اس کو ایک چیز کو نوٹ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں کہ ہماری نجات اسی میں ہے
کہ ہم روحانی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اور جب وہ اللہ کا تعلق قائم ہو جائے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تو پھر انسان جو ہے وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے بندے پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اچھی طرح کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت 178 تک بہت اہم یہ بیانات ہیں، قرآن سارا ہی اہم ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ عید الست اور یہ جو کتے کی مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ بیان کرو تاکہ یہ لوگ سوچیں کہ ہماری بہتری کس میں ہے۔ دنیا میں اگر خواہشات کے پیچھے چلے، دنیا تو عارضی ہے، وہ جو ابدی جنت اور اس کی لاجواب نعمتیں ہیں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سوچے، یہ غور کرے، تاکہ اس کو اللہ نے جو عقل دی ہے، اس کو جو بصیرت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرے۔ ورنہ یہ فیصلہ کہ میں دنیا کو، تو دنیا بڑی عارضی ہے اور سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آپ کا سوال نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں آیت 179 پر۔ اچھا، اب کیونکہ آپ خاصے لوگ آ گئے ہیں، میں نے آپ کو ساری سیرت اور رسالت پہ بہت سارے ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں۔ کس لیے؟ مقصد یہ تھا کہ آپ پرنٹ کرا کے پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی تھی اور میرے لیے کیوں اہم ہے، اور آپ کی اتباع اور اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ تو رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ کی پیروی میرا اور آپ کا فرض عین ہے۔ تو یہ سارے ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور میرا ان سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ میں اس صورت الاعراف کو ختم کرنے کے بعد میں اس پہ کوئی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 1-2 لیکچر ہوں گے تاکہ آپ ان چیزوں سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہو جائیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر۔ بالکل سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو، اور آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے۔ جزاک اللہ۔ سر، جب بھی آپ لیکچر دیتے ہیں اس کے بعد قرآن سمجھنے میں ہمارے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اصل میں ارم یہی مقصد ہے کہ دیکھیں نا، میں ہینڈ آؤٹ آپ کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ اب یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے نا، یہ آپ کو پڑھنے کے لیے پورا ہفتہ چاہیے، اور اسی لیے تاکہ ہم قرآن کو پوری طرح سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو اللہ ابھی آپ نے آیت میں پڑھا ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف زمین سے اوپر اٹھتا ہے۔ اور اگر انسان جیسے آج کی دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے، جب وہ ان پر غالب آ جاتی ہیں دنیا کی چیزیں، جسمانی ضروریات کو پریفر کرتے ہیں، تو وہ روحانی ان کی زیرو ہو جاتی ہے اور وہ شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم آیت 179 پر، بڑا غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان۔ اچھا، آگے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں 179 کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔
سر اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں انسان کو سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے کے، ان سے وہ کام نہیں لیتے جو اصل میں لینا چاہیے. بالکل جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو بھی کان بھی ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں ایسے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ غور نہیں کرتے تاکہ وہ واقعی میں انسان بنے جیسا انسان ہونا چاہیے، اللہ کا نائب ہونا چاہیے. بالکل وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور پھر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، گوشت سب کچھ، سواریاں. لیکن یہ انسان جو ہے نا، یہ بدترین انسان ہوتے ہیں، جو کہ دھرتی کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں اور وہ فساد پھیلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں نے آپ سے کہا پچھلی آیات، یہ وہ آیا، ان کا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جس نے اپنی روحانی زندگی کا پریفرنس نہیں دی اور اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا، وہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، عقل، سمجھ، بوجھ، بصارت اور سماعت وغیرہ، سب ان کا اگر سب سے پہلا فائدہ تھا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا. اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، بلکہ وہ لگ گیا دنیاوی خواہشات کے پیچھے. اب جب یہ اس کا مسئلہ ہو گیا کہ اس نے اپنی روحانی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ روحانی زندگی کا تقاضا تھا کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو. جب اللہ سے تعلق بذریعہ ایمان پکا سچا اور عمل کے ذریعے ہوگا تو وہ دنیا میں بھی اللہ ہی کی بات سنے گا، اللہ ہی کے حکم پر چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھے گا. لیکن کیوں اس نے دنیا میں اپنے آپ کو زمین جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا اور روحانی کو چھوڑ دیا. جب یہ کیا تو اللہ نے بھی کہا جاؤ. پھر وہ شیطان نے اس کو وہ راستے پر ڈالا کہ جس جہالت کا انتہا تھی. اس کی آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھا، سننا بھی تھا، سمجھنا بھی تھا، لیکن اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے ان ساری صلاحیتوں کو پسے پش ڈالا اور ان ساری صلاحیتوں کو بھی اسی کے پیچھے غرق کر دیا اور دنیا پہ پیچھے لگ گیا. جب دنیا کے پیچھے لگ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حیوان تو اس لیے دنیا اس کو عقل نہیں ہے، نہ اس پہ بصیرت ہے، نہ صلاحیتیں ہیں، نہ شعور ہے، تو وہ بالکل حیوان کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر. اس سے بدتر کیوں؟ کہ اس کے پاس ساری اللہ نے صلاحیتیں دی، اس نے ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیا. اس کے کان تھے، وہ سنتا نہیں تھا ہدایت کی بات. اس کی زبان تھی، وہ ہدایت بولتا نہیں تھا اس کے مطابق، ہدایت کے مطابق. لہٰذا اللہ نے پھر اس کو گمراہ کر دیا. اور یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورہ 3 میں. ام عبداللہ آئی ہیں کہ نہیں ابھی آپ؟ اچھا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، بڑی پیاری سورت ہے یہ، سورہ 3. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ صلاحیتیں دی جو باقی مخلوق کو نہیں دی، خاص کر شعور، نیکی بدی کی پہچان اور سب چیزیں. لیکن اس نے زمین کی ساری جو جسمانی ضروریات تھی انہی کو سب کچھ سمجھا اور بالکل لگ گیا اپنی خواہشات اور شیطان کے پیچھے. تو اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے بھی اس کو، کیونکہ ہم نے اجازت دے دی تھی کہ چاہے تو نیک بنو چاہے تو بد بنو، اس نے برائی اختیار کی اور ہم نے پھر اس کو اسی راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو وہ پھر نیچوں سے نیچا ہوتا چلا گیا. یعنی جب صرف کوئی اللہ سے تعلق نہیں رہتا نا اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، فالوور، تو پھر اس کو شیطان اتنا جہنم کے قریب کر دیتا ہے اور جنت سے دور کر دیتا ہے کہ پھر وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ ثم رددنا، ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا.
اور اب آپ دیکھیں کہ انسان، اچھا، ثم رددناه اسفل سافلین، یہ ہے انسان کا، اگر سارے کا سارا دنیا پرست ہو جائے، مادہ پرست ہو جائے، خواہش پرست ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا غافل انسان ہے۔ اسی لیے اسی کے آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، صرف یہی لوگ غافل ہیں۔ ہم بیچ میں جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہ لوگ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کانوں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اس طرح وہ غافل ہیں۔ اچھا، غافلون کے مقابلے میں ایک اچھی چیز آئی ہے الٹ، اس غافلین کے مقابلے میں کیا ہے بلا؟ کون اولو بتائے گا؟ الالباب، اولئک هم یعقلون، ازلو، مفلحون۔ مفلحون بھی ٹھیک ہے اور متقون بھی اولو ٹھیک ہے۔ الالباب سر، نہیں، آپ دیکھیں، آپ بالکل اس کے ایکویولنٹ لائیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے نا غافل، اور متقین کہاں جائیں گے؟ جو قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں اللہ کے خوف سے، نیکی میں جی سبقت کرتے ہیں اور بھائی، تو اولئک هم المتقون آیا ہے قرآن میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، کوئی سوال ہو آیت 179 کے بارے میں؟ کل آپ نے جواب ٹھیک ٹھیک دینے ہیں، اس لیے آج سوال کر لیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 180 پہ چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام جو ہے نا وہ بہت ہی بہترین نام ہے، انہی سے اس کو پکارو۔ اور اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نام بڑے پیارے اور اتنے ڈھیر سارے ہیں۔ مثلا جب میں بیمار ہوں تو میں اللہ سے کس نام سے پکاروں، کس صفت کا واسطہ دوں اس کو؟ یا شافی، یا شافی الامراض، اے مرضوں کی شفا دینے والے۔ اچھا، اور جب میں مالی حالت کمزور ہو تو میں کون سے نام سے پکاروں اللہ کو دعا کرنے کے کس سے وقت؟ الرازی کو، الغنی، جی، یا رزاق، یا رزاق ہو، رزق دینے یا والا۔ رزاق، بہت عمدہ، بہت، یا رزاق کو، رزق دینے والے۔ اچھا، اب اللہ کے نام بعض جوڑے جوڑے ہیں، مثلا المعز، اور ہاں المذل، المعز عزت ہاں، المذل۔ اب اگر آپ اللہ کو عزت دینے والے کے نام سے پکارتے ہیں تو اچھا حسن نام ہے، لیکن اگر آپ مذلوں کے اعتبار سے، مذلوں کے حوالے سے اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ الحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی سر۔ اس نوٹ کریں۔ اچھا، پھر اللہ رافع، کہ اللہ اونچا کرنے والا ہے، کس کو؟ جو اس کا ذکر کرے، جو اس پکا سچا ایمان لائے، عمل کرے، اس کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں الحافظ، حافظ، اچھا، اللہ کو پست کرنے والا، جو اللہ کون ہے؟ پست کرنے والا ہے۔ تو آپ اس میں کون سا نام استعمال کریں گے الرافع اور الحافظ میں سے؟ الہاد کون سا نام ہوگا جس سے پکاریں گے آپ تو الہاد ہو جائے گا؟ الحافظ، الحافظ، شاباش، ایکسیلنٹ۔ تو بالکل مثالوں سے چیزوں کو سمجھیں تاکہ ہم قرآن کا صحیح مفہوم سمجھیں۔ اور سر یہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھائیں۔ ہاں، میں دوبارہ بتاتا ہوں بیٹا، سنیں بڑے غور سے۔ اللہ کے بعض نام جوڑے جوڑے ہیں، مثلا ایک ہے المعز، عزت دینے والا، اور دوسرا ہے المذل، پست کرنے والا، گمراہ کرنے والا۔ تو ان دونوں میں سے
الحاد کب ہو جائے گا؟ جب کیا پکاریں گے؟ المذل المذل المذل. اسی طرح اللہ کا دو جوڑے نام ہے. الرافع، کس کو اللہ اونچا کرتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر، اللہ کے پکا سچا استقامت والا ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. اور الحافظ، یہ جس کو گمراہ کر دے اللہ، نیچ سے نیچا کر دے. تو اگر آپ اللہ کو الرافع بلائیں گے پکاریں گے یا الحافظ بلائیں گے پکاریں گے؟ الرافع پکاریں گے سر. حافظ ہو سر، حفاظت کرنے والا نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. حافظ زوئیں کے ساتھ ہے در یہ صاحبہ، زواد کے ساتھ ہے نا، تو یہ یہ زواد. ذریعے وہ نیچے کرنے والا. صحیح ہے. اچھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کو الہادی ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. جی سر، مثال اب سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. اچھا، اللہ فرماتے ہیں سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیں گے اپنے اعمال کا، یعنی جو عمل کریں گے اسی کے مطابق. اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے کام کیا تو اللہ ان کو جزا دے گا، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کیا، اللہ کی سرکشی اور بغاوت کی، جیسے آج ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا حال دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے بنو، شیطان کے بندے نہ بنو. اور ہم ہیں کہ اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم آج بھی بری طرح اس کے بندے بن رہے ہیں شیطان کے. ایسا ہی ہے. اچھا، اگر 180 پہ آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیں، ورنہ 181 میں اللہ کہتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا. آمین. اچھا، اب یہاں صاف بتا دیا کہ ہر دور میں کچھ حق کے علمبردار رہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جیسے حضور نے ضمانت دی ہے. اچھا، وہ کیا ضمانت ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں کی تعداد چاہے تھوڑی ہے لیکن ایک گروپ موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے. اچھا آمین ثم آمین. اچھا، جزاک اللہ. اب آیت 81 آپ کو سمجھ آ گئی. آیت 182 اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں نا 420 اور اصل میں ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا پکڑتا ہے. اور جب پکڑتا ہے آپ دیکھ لیں، اللہ نے پکڑا فرعون کو، طاقت کا سرچشمہ تھا بدبخت، فوج اتنی، اور اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا. لیکن آج بھی دیکھ لیں، آپ مشرف کو دیکھ لیں کس طرح اللہ نے پکڑا. تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، آیت 183 میں چھوٹی سی آیت ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ذرا ڈھیل تو دو، ان کو مہلت تو دو. کیوں کہ انہوں نے ساری دنیا کو سمجھ رکھا ہے. ذرا کر لیں کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے، جیسے آج مسلمان حکمران سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے. اچھا، یاد رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کی طاقت کو اور قدرت کو سمجھ لی، یہ چاہے کتنے ہی
آپ سے قرآن ہوں، اگر یہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. قرآن صاف صاف کھول کے آپ مجھے بتائیں نا، ہم کب سے درس پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر چیزیں کھول کھول کے اس قرآن میں بیان کی. کوئی تضاد نہیں ہے. جی سر، کوئی کسر نہیں چھوڑی. سمجھانے کی کوئی کسر قرآن نے مختلف طریقوں سے. اچھا، یہ تھی آیت 184. کوئی سوال ہو آپ کا؟ سوری، یہ 183 اور 184 میں اب آ گئے ہیں آپ. 180 اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے وہ سورت طارق میں ہے، انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا. اس میں بھی اس کا یہ لنک ہو سکتا ہے کہ میرا بھی چال بہت سخت ہے اور یہ بھی چالیں چل رہے ہیں. سر وَمَخِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے. فَمَهِّلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ. ایک بات پہلے سمجھ لیں، فوراً آیت مت کوٹ کریں. بالکل وہ آیت اسی مفہوم کی ہے، لیکن خدا کے لیے پہلے اس کو سمجھائیں، سمجھانے کے بعد کوٹ کریں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے فلاں آیت کے ساتھ میں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسز آصف؟ اسی کو میں کر رہی ہوں، لنک کے ساتھ ہی کہہ رہی ہوں. پہلے حق ادا کریں اس کو بیان کرنے کا، وضاحت کا، تاکہ پھر لوگ اس کے بعد آیت کریں گے تو بہت اچھی طرح سمجھیں گے لوگ. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی آیت کے اوپر آیت پڑھ دی اور سمجھایا نہیں، اس سے بڑا جرم آپ کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی سمجھ ہی رہتے نا. جی سر، مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 184 پر. اچھا، اب یہاں 184 میں آپ دیکھیں تو کچھ اعتراضات کا جواب خود قرآن نے دیا ہے، اور بڑا پیارا. کیوں؟ آج کے منافق، آج کے لبرل اور آج کے جو نام و نہاد مسلمان ہیں، ان کا بھی یہ سوال آتے ہیں اور قرآن کا جواب بڑا زبردست ہے. اب 184 میں سنیں، اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحب من جنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں. اب وہ کیسے؟ نعوذ باللہ. اسی شخص کو ذرا غور فرمائیں جس کو زمانہ جہالت میں صادق اور امین کہتے تھے مکے والے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ. ذرا نوٹ کریں آپ. اچھا، کس کو پاگل کریں؟ جس کو خود پہلے کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جنون نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو جنون ہوتا ہے وہ پاگل پنے کی باتیں کرتا ہے. یہ ہستی تو ایسی ہے محمد رسول اللہ کہ ان کی زبان پر وہی جاری ہے. وہی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ کے احکامات سے بڑھ کر کوئی چیز برحق نہیں ہو سکتی. تو یہ پاگل کیسے ہیں کہ جن پر اللہ کے وہی جن کی زبان پر جاری ہے. تو سوچیں کہ وہ کتنی غلط باتیں کہہ رہے تھے اس ہستی کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں آگے کہ 184 میں ہی، ان هو الا نذیر مبین. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ اس نذیر کے معنی سمجھ لیں. نبی آ کے بتاتا ہے کہ لوگوں، یہ جو تم اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو نا، اس کا نتیجہ ہرگز نہ دنیا میں اچھا ہوگا نہ آخرت میں. آج آپ دیکھ لیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں نا. ملک لیا تھا اللہ کے حکم اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا، اور آج آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں، میں تو یہ سمجھ چکا ہوں کہ آج ہم ان حالات سے بھی بدتر ہیں جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے جیسا بالکل آپ صحیح بتا کہہ رہے رہے ہیں آپ. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر اس ملک میں ہم ساری زندگیاں ہماری، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ججز ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی، تو آج ان چیزیں جو شیطان کی وجہ سے یہاں اس ملک میں
نافذ العمل ہیں، اور کسی طبقے کو بھی دیکھ لیں، کسی طبقے کو دیکھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن محفوظ ترین کتاب اللہ نے جس کی حفاظت لی وہ ہمارے پاس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اب جناب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ منا کے ہم سو جائیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ کیا ہمارا منافقانہ روش ہے؟ بھائی اگر اس کو مانتے ہو کہ وہ عظیم ہستی اللہ کا نے دنیا میں ہمارے لیے رول ماڈل بنائی تو ہم اس کے پیچھے چلیں۔ اب صرف اپنے ایمان کے دعوے کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ بھائی اب اس کو بھی مناؤ اور یہ پروگرام کرو، وہ پروگرام کرو، سیرت کے پروگرام کرو۔ بھائی سیرت تو آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اگر اس پہ نہیں آپ نے کیا تو آپ 100 دفعہ منائیں، لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی منافقت تصور کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا تو پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں وسائل، میں نے دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا دیکھی ہے سوائے چائنا اور رشیا کے، اور یقین مانیں جو وسائل ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہیں، اگر یہ اسلام نافذ ہوتا تو یقین مانیں پوری دنیا کے لیے نمونہ ہوتا۔ اب یہ تھی آیت، تو نذیر مبین کو سمجھیے، واضح طور پر اللہ کا نبی آ کے بتاتا ہے دیکھو یہ وارننگ ہے تمہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلو، اگر تم نہیں چلو گے تو پھر دیکھو تمہارا ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو نذیر مبین کو پکڑیں، اور ہم اس جو قرآن اور جو سنت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات سے ڈرا رہے ہیں، جس کی وارننگ دے رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ اچھا 185 میں فرمایا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہو رہی ہے، اولم ينظروا فی ملاکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتا ہے تم دوڑا لو اپنی نظر جہاں تک جاتی ہے، پھر دوڑا لو، تمہیں کوئی اس میں شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی اس کے اندر خرابی نظر نہیں آئے گی۔ رب نے ایسی دنیا بنائی ہے، تو اس رب نے جب نبی بھیجا ہے تو اس نبی کا بھی تو مقصد ہے، تو تم اس مقصد کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ اب اللہ ڈرانے کا ایک انداز ہے، آخر میں اللہ فرماتے ہیں بیچ میں وَعَسَىٰ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلَهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مقرر وقت قریب پہنچ گیا ہو۔ قریب وقت کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سر موت کا وقت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور دیکھیں نا یہاں اس کا مطلب آخرت کا برپا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے 185 کا بالکل آخری حصہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ نے آخری نبی، اس کی ایک ایک چیز محفوظ، اس کا حکم قرآن میں دے دیا کہ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ قرآن جس میں اللہ کی ساری اس کی صفات، اس کی احکامات، اس کی تعلیمات، سب چیزیں موجود، اگر اس کے بعد بھی ہم نے ایمان نہ لائے تو سوچیں کہ ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں اور آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ سر ایکسکیوز می سر، یہ جو حدیث بعد حدیث کا لفظ یہ قرآن کے لیے آیا نا پھر یہاں
نہیں، یعنی اس سے قرآن حدیث اور جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، حدیث کا ویسے لفظی مفہوم ہوتا ہے بات، تو یہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں نا قرآن کو سب سے بڑی بات یہ سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ جی بے افضل شک۔ بھائی آپ ورلڈ بینک میں رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں دنیا میں جہاں بھی کہیں گئے ہوں، کاما فل سٹاپ زبر زیر کے ساتھ قرآن اسی طرح نہیں پڑھا گیا جیسے ہم پڑھتے ہیں یہاں؟ جی الحمدللہ بے شک۔ الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ آپ اس کے بعد کہ اللہ نے پورے اتمام حجت کر دیا کہ قرآن بھی محفوظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بھی محفوظ، اور اب اس کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ بھائی دیکھیں نا، ہم یہ جو 182 آیت ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ نہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کو ہم پیچھے پوری آیت کے ساتھ اور آیت نمبر 184 کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں نا سر؟ یہ باتیں اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہیں تو ان پہ تم ایمان نہیں لا رہے تو پھر اور تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ بیٹا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی آیات بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں جب یہ فرمایا نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہاں حدیث سے مراد قرآن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے۔ تو اب ایمان لانے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں حق و باطل کی پہچان بھی عطا فرمائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ افضل بھائی بات ٹھیک ہے؟ جی سر بے شک، پھر حالات بڑے خراب۔ بہت خراب، کاش ہم توبہ طائب ہوں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ آمین۔ اچھا اب 186 میں نے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اچھا، یعنی جس کی گمراہی میں اللہ کی طرف سے مور تصدیق ثبت ہو جائے، اس کے بعد کوئی اس کو راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ کیوں کہ اس نے تو خود، اللہ نے آزادی دی، اس نے اس آزادی کا مس یوز کیا، اس نے اللہ کی ہدایت جو اس کی عین فطرت کے مطابق قرآن اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا سب تھا، اس کو تو اس نے ٹھکرایا، اور اب اس نے جہالت خود، ضلالت خود اختیار کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر چلیں گے۔ یعنی اب کیونکہ وہ شیطان کے حوالے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں، انہوں نے اللہ کے بندہ بننے سے انکار کیا، تو شیطان کے بندے ہیں، تو پھر وہ شیطان ان کو اتنا گمراہ کرے گا کہ وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ کوئی سوال آپ کا؟ اب دیکھیں ذرا یہ آیت 187 میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں مذاق کے انداز میں، بلا کیا یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی آخرت کی، ایان مرساہا، تو کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قل انما علمها عند ربی، کیا پیارا جواب دیا ہے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی ظاہر کرے گا اس کے وقت کو، اور کیسا وقت ہوگا سنیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری ہوگا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں لا یاتیکم الا بغتۃ، وہ نہیں آئے گی یعنی قیامت تم پر مگر اچانک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ان کو پتہ ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا ٹائم کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ کافر جو آپ سے سوال کرتے تھے نا،
تو اس نے بتایا نیچے کہ ان کا انداز کیا تھا، یسألونک کانک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی نبی کو تو دیکھیں نا، آپ انا نذیر مبین، کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم اس دعوت کو ریجیکٹ کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ذرا بتا تو صحیح آخرت کب قائم ہوگی۔ بھائی نبی کو نہیں پتا، نبی تو نذیر مبین ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل علمها عنده قل علمها قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم قیامت کب ہوگی اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت انسانوں کی اس کی نہیں جانتی۔ یہ بدبختی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت قیامت آئے گی، نہیں، قیامت کا صرف اللہ کو علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی علم نہیں۔ اور آیت 188 میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ اکبر۔ یہاں نبی کیا نہیں ہے بڑا واضح بتا دیا، کہا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا۔ یہ ہے کہ نبی تو صرف وہی کہ آپ نذیر اور مبین ہے، کہ ڈراتا بھی ہے کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو کیا حشر ہوگا، اور خوشخبری دیتا ہے کہ اگر قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دے گا۔ لیکن یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے ذات کے بارے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کتنا بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی اپنے الفاظ میں، اور کتنے بڑے بدبخت لوگ ہیں جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کی طاقتیں جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جیسا خود اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ہاں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس سے کے پاس، طاقت کس کے، قدرت کس کے پاس ہے نفع نقصان کی؟ اللہ کے پاس، کسی نبی کے پاس نہیں۔ اچھا آپ اس کے ساتھ لکھیں سورہ انعام کی آیت 50، وہاں پتہ کیا فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہ سر تم سے آیت نمبر ایک دفعہ، ہاں جی 50، سورہ انعام کی آیت 50۔ اچھا وہاں اللہ تعالیٰ، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ میں نہ تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ قدرت میں ہیں، نہ میں علم میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب دیکھیں نبی کس طرح اعلان کر رہا ہے اس بات کا کہ نہ تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں خزانے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی جس طرح چاہتا ہے خرچ فرماتے ہیں، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جتنا اللہ نے علم دیا ہے وہ ان کی نبوت کے لیے کافی تھا، اور وہی ان کے پاس ہے۔ علم غیب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب فرشتوں کو بڑا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کا حکم جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک نذیر اور مبین ہوں۔ اللہ نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں بہت سارے خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تکلیف پہنچی تھی، ذرا جلدی بتائیں۔ غزوہ احد میں، ساری زندگی میں طائف میں سب سے زیادہ، ایکسیلنٹ، میں بھی طائف میں بھی اور غزوہ احد میں بھی۔ سر تو اس کے اللہ بعد مدنی زندگی میں جا کے سب سے بڑا واقعہ جو واقعہ عفق کا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں رہے تھے، تو یہ اس بات گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ بالکل آپ نے علم ٹھیک کہا کہ نہ علم غیب جانتے تھے،
اور نہ جیسے ابھی آپ نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دانت زخمی ہوئے غزوہ احد میں، اور پھر جو آپ کے ساتھ انہوں نے طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کا لہو لہان ہو گیا ٹانگوں پر، اور پھر جوتے میں بھی لہو چلا گیا. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نہ تو عالم غیب جانتے تھے، نہ ان کو کوئی قدرت تھی نفع نقصان پہنچانے کی. بڑے سر ایک وہ کلیئرلی شیب ابی طالب میں بھی تو ان کو 3 سال جو وہاں پہ بند کر ہاں 3 سال جو اس میں شاب ابی شیب طالب میں گزارے ہیں. اللہ سر غزوہ حنین میں بھی شروع میں ان کا غلبہ ہو گیا تھا نا تیر اندازوں کا. اچھا آپ ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحبہ اور سب ساتھی، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کو اس لیے پیش آئیں کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ساری چیزیں نبی کو پیش آئیں، انسانوں کو بھی پیش آئیں گی، اور ہمیں ڈٹ کے جم کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے. یہ ہے اس کا مفہوم. سر جی ایک جو چیز غیب کے علم کے بارے میں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غزوہ خیبر کے دوران وہ یہودی عورت نے زہر میں کھانا ملا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کھایا تو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے زبان تک، اور پھر تو اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں کھاتے؟ یہ ساری میڈم جو مثالیں آپ بیان کر رہی ہیں، بالکل جو قرآن بھی بیان کر رہے ہیں، جو ہم سب بتا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں. اور یہی شرک ہے کہ اللہ کی صفت کسی انسان میں کے سر اندر لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ نہ تو قرآن سے جڑے ہیں اور نہ ہی سنت سے جڑے ہوئے ہیں. سر بالکل صحیح بات ہے سر، ایسا ہی نام کے سر. مسلمان ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے حضور پاک تشریف رکھیں گے میلاد کی محفلوں میں. بس یہ ہماری اندھی عقیدت کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر یہ چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ اور وہ کرسیاں وہاں سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ جہالت ہے صرف. اچھا آپ چلتے ہیں آیت 189 پر. والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اچھا اب دیکھیں کہ کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، میاں بیوی میں واقعتاً جو اللہ کے بندے ہونا کتنی الفت پیدا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور کس طرح وہ سکون حاصل کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے غمخوار ہو کر، اور جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. کاش آپ یقین مانیں یہ سب چیزیں آپ انجوائے کریں گے اگر آپ کی بیوی بھی اللہ کی اطاعت گزار ہو اور آپ بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا برحق ہے. اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں کہ کس قدر یہ جاہل لوگ ہیں. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، اور جب وہ شور اس کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو، تو اس کو حمل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے. اور جب ان کو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، یہ اس زمانے کی جہالت کی باتیں ہیں. آج بھی جاہل لوگ یہی کرتے ہیں. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بچہ اب، تو اللہ سے دعائیں کرتی ہیں. دعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرمائے گا. لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اچھا شکر اولاد جب اللہ دیتا ہے تو شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے بھلا یہ بتائیں. سر اس کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی تربیت کی جائے جو ہو نہیں سکتی. پھر بالکل روتے ہیں آپ نے بعد میں. بالکل ابھی آپ نے پہلے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر
फिर उसकी अच्छी देखें तरबियत। सारे आप बिल्कुल दोनों ठीक कह रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र करे इंसान। अब शुक्र में अच्छा नाम भी है, शुक्र में अल्लाह ताला का एहसान भी है कि हम उसकी तरबियत बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरह कुरान ने बताई है। लेकिन होता क्या है, अमलन आप देख लें, हमारे माशरे में भी देख लें, फलम्मा आताहुमा सालिहन, जब अल्लाह ताला उनको सही सालम ठीक बच्चा अता करता है, जाल लहू शुरका, तो उन्होंने इसके शरीक इसमें जो अल्लाह ने अता किया है, हाँ, जाल लहू शुरका फीमा आताहुमा, जो अल्लाह ने उन दोनों को मियाँ बीवी को दिया है उसमें शरीक कर लेते हैं। अच्छा, अब शरीक का क्या है कि वो फौरन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जी, आपका जहाज जंगे दोम में कैसे बचा? वो जी हमने तो देखा था शखाब में, जब घर आके बढ़ के मार रहे हैं कि हम, एक बंदा आया उसने कंधा लगाया और जहाज को, वो भाई अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये शख्स जिन मियाँ बीवी दोनों क्या करते हैं, कभी तो किसी मज़ार की मन्नत का जिक्र करते हैं, कभी और उसका नाम लिखते हैं पीरा देता, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि ऐसा नाम जो है जो शिरकी नाम हो कभी नहीं रखना चाहिए। तो ये है उनका शिरक, और इसी की अल्लाह ताला फ़ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह तो बहुत बुलंद है इन चीजों से जो वो शिरकिया बयान करते हैं, जो शिरक कर रहे हैं। अच्छा, अब वक्त पूरा हो गया है, मैं तो दो आयतें आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि युशरिकून मा ला यखलुकु व हुम यखलुकून, क्या वो उसको शरीक कर रहे हैं अल्लाह के साथ जो कोई शय तख्लीक नहीं करते, पैदा नहीं करते, बल्कि वो खुद मखलूक हैं। फरिश्ते, जन्नात, अंबिया, औलिया सब अल्लाह की मखलूक हैं। तो किसी के को उसमें अल्लाह की सिफात में शरीक नहीं करना चाहिए। वला यस्ततीउन लहुम नसरा, ना तो उनकी मदद कर सकते हैं, बल्कि वला अनफुसहुम युनसरून, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह अब अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें। इसको मैं ख़त्म करने के बाद आप सारे हैंड आउट आपको आज मिल चुके हैं, खुदा के लिए इनको पढ़ें, और इस सूरत के खात्मे के बाद आप एक दो लेक्चर होंगे इस पे ऊपर सीरत और रिसालत पर, हैंड आउट आपके पास पहुंच चुके हैं, पढ़ें ताकि आप अच्छी तरह समझें। ये महीना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो खुशियां मनाते हैं, ये इन खुशियों के साथ अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल न बनाया ना, तो समझें कि हमने और अमल उसके बरखिलाफ किया, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हदीस पढ़ के सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा ऐसे शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इंशाअल्लाह फौरन जब इसके ख़त्म करने के बाद हम सीरत और रिसालत पे इंशाअल्लाह दो लेक्चर्स होंगे, और आपको पूरी इजाज़त होगी, हर किस्म का सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी खोल के बताया कि रसूल सल्लम दरअसल बशीर और नज़ीर है, और वो अल्लाह का मुकर्रर करदा नमूना है। अगर आप अहले ईमान हैं तो आपके ईमान का तकाजा है कि आप उन्हीं को रोल मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी को, अपना अकीदा हो, अपने इबादत हो, अखलाक हो, मामलात हो, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरह हों, तो फिर हक अदा होता है कि आप नबी करीम सल्लम की रिसालत पर आपका ईमान है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्त वाली जिंदगी दे। एक क्वेश्चन करना था 187 में, साकुलत फिस समावाती वल अर्ज, जरा इसको वाज़िया कर दें, भारी हो गया आसमान और जमीन में। अच्छा, आपने मिसेज आसिफ, अगर आपने इसको पूरा समझना है ना, तो एक हदीस की किताब है क़यामत की हिलाकतें, उसको पढ़िए,
آپ جب قیامت برپا ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا زمین و آسمان میں شور و غل ہوگا کہ وہ دن اتنا بھاری ہوگا کہ ہر آدمی کانپ اٹھے گا جب اللہ کی قیامت کو برپا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے پہلے سور پر، پھر مر جائیں گے، پھر دوسرے سور پر اٹھائے جائیں گے یا تیسرے پر، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، محشر پہنچیں گے۔ تو اتنی اذیتیں اور تکلیفوں کا وقت ہوگا کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو یہ ہے بھاری ہونا۔ اب بات سمجھ آئیے مسز آصف کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو آج ہم نے آیت 92 تک کی ہے سر، 192 تک کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ختم کریں گے، اور آپ کے پاس موقع ہے فوراً پرنٹ کرائیں ان ہینڈ آؤٹ کو، فائل بنائیں، گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، دوستوں احباب کو بھیجیں، پڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ سر میرا بھی ایک سوال ہے فرمائیے، جلدی فرمائیے۔ سر 180 آیت میں 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا میں جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جوڑے جوڑے ہیں، اگر ہم یا مزلو پکارتے ہیں تو الہاد ہوتا ہے، الہاد کیا ہوتا ہے سر؟ مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی۔ الہاد کہتے ہیں کافرانہ اعمال۔ پتہ ہے الہاد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ الہاد ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اور اللہ کے ناموں کے جیسے آپ الہاد دیکھیں نا، اب نعوذ باللہ میں کہتا ہوں یا مضل یا مضل، اے گمراہ کرنے والے، تو اس میں الہاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر، جی سر، مجھے الہاد کا میننگ نہیں آتا تھا نا، تو میں اس لیے اب جزاک مجھے اللہ۔ پتہ۔ جو آپ بے شک جو آپ کو سمجھ آئے آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے نہیں آتا ہوگا تو آپ میں سے کوئی لوگ بتا دیں گے آپ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔